السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید میر محمد بخاری۔ ناظرین محترم، ابھی تک آپ نے اگر ہمارے غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر لیجئے اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں، کیونکہ مسلک اہل سنت و جماعت کی پاسداری کے لیے ہم اسی گروپ میں ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یا علی مدد یا غوث العظم مدد کہنا جائز ہے۔ تو ناظرین محترم، انبیاء کرام خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے اولیاء کرام کے لیے مجازاً یہ الفاظ استعمال کرنا جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ احد میں شہادت پر اس قدر روئے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اتنی شدت سے روتے، آقا کریم علیہ السلام کو ساری زندگی اتنی شدت سے روتے نہیں دیکھا گیا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، یا حمزہ یا عم رسول اللہ اسد اللہ واسد رسولی، یا حمزہ یا فاعل الخیرات، یا حمزہ یا کاشف الکربات۔ اس روایت کو مواہب لدنیہ جلد ایک میں یہ روایت ہے اور 200 صفحہ نمبر 212 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے وفات شدہ چچا سے فرما رہے ہیں کہ یا کاشف الکربات، اے تکالیف کو دور کرنے والے۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی شرک کا شبہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ فرماتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور مقرب بندے قابل توسل ہے، لہذا یہ جائز ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ حقیقی مستعان، حقیقی امداد کرنے والا، حقیقی مدد کرنے والا، حقیقی فریاد رسی کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اور اولیاء کاملین، اولیاء کرام فقط وسیلہ ہے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔